نحمده ونصلی علی رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج امیر المؤمنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ البخاری الجعفی رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ 13 شوال 194 ہجری کو بخارا میں بعد نماز جمعہ پیدا ہوئی تھی۔ جب بچہ تھا چھوٹا تو اس کا والد صاحب جو ہے نا وہ وفات پا گئے، اور اس کے بعد اس کی آنکھوں کی بینائی جو ہے نا وہ چلی گئی۔ اس کا والدہ بہت زیادہ پریشان تھی، تو وہ بہت سارے دعائیں، منتیں، نوافل، تہجد پڑھ کے کہ یا اللہ تعالیٰ میرا اکلوتا بیٹا، یا اللہ تعالیٰ اس کو بینائی عطا فرما دے۔ تو ایک رات انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھی کہ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے کہ بی بی اٹھ جاؤ، اور آپ کے بیٹے کا جو نظر ہے نا وہ ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ اٹھ گئے اور اس نے اپنے بیٹے کی نظر کو چیک کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بینائی واپس لوٹ دی تھی۔ تو پھر اس کے بعد یہ بہت بچپن میں بہت ذہین تھے اور بہت شوق تھے اس کا۔ یہ 10 سال کی عمر میں تھے کہ یہ علم جو ہے نا، علم کے مدرسوں میں جو ہے نا انہوں نے بہت مہارت حاصل کی، حدیثوں میں، حدیث کی یادگیری میں۔ ایک دفعہ یہ اپنے استاد کی درس میں جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں داخلی کی درس میں، تو داخلی نے ایک حدیث سنائی کہ عن سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے لیکن وہ فوراً کھڑے ہو گئے اور اس نے عرض کیا کہ استاد جی ابی زبیر ابراہیم سے روایت نہیں کرتے۔ پہلے اس نے تھوڑا عجیب سمجھا، استاد نے تھوڑا ڈانٹا کہ بھائی یہ کیا کرے، چھوٹے بچے ہو۔ پھر جب وہ چلے گئے اور انہوں نے اپنی کتاب میں اندر جا کے دیکھ لیا تو اس نے پھر واپس آ کے اس سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ یہ روایت کیسے ہے؟ تو امام بخاری نے فرمایا کہ یہ ابو زبیر جو ہے یہ زبیر ہے اور یہ عدی کا بیٹا ہے، یہ ابراہیم سے روایت کرتی ہے۔ تو اس استاد نے مان لیا کہ بھائی واقعی یہ بندہ بہت ذہین ہے۔ پھر اس کے بعد یہ حج پہ چلے گئی اپنے والدہ کے ساتھ، اور پھر حج کے بعد جو ہے نا یہ ایک مدرسے میں سمجھے استادوں کے ساتھ جو ہے نا یہ پڑھنا شروع کیا۔ اس کی کلاس کا ایک بندہ ہے، اس کا نام حاشد ہے۔ وہ کہتے کہ بھائی بہت سارے لڑکے اس کو تنگ کرتے تھے کہ بھائی سب لڑکے لکھتے ہیں حدیث اور آپ لکھتے ہی نہیں، تو وہ کچھ بھی نہیں کہتا، خاموش ہو جاتے تھے۔ جب 15-16 دن ہو گئے تو پھر وہ لوگوں نے تنگ کر دیا، اسٹوڈنٹ شاگردوں نے، دوستوں نے کہ بھائی آپ کیوں نہیں لکھتے، کس مقصد کے لیے اتنے تکلیف کر کے آتے ہو؟ تو پھر اس نے بولا کہ بھائی آج وہ اپنے دفتر یا اپنی کتابیں کھول دی۔ جب ساری جنہوں نے کتابیں لکھی تھے کھول دیا تو امام بخاری نے 10,000 حدیث 16 دنوں میں حفظ کیا تھا اور اس کو سنا دیا۔ پھر ان کی حدیثوں میں جو غلطی تو امام بخاری کے حافظے سے انہوں نے اپنی غلطیاں جو ہے نا وہ ٹھیک کر دی۔ پھر اسحاق بن راہویہ اس کا استاد ہے، اس نے کہا کاش کوئی ایسا بندہ ہو جو صحیح حدیثوں کا ایک مجمع تیار کرے، ایک کتاب تیار کرے۔ تو اتنے میں امام بخاری کی دل میں خواہش آ گئی کہ یہ کام میں کرو تو بہتر ہوگی۔ تو امام بخاری نے خواب دیکھا کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑا ہو اور اس کو میں ہاتھ والا جو فنکار ہے نا وہ جل رہا ہو۔ تو اس کی تعبیر میں لوگوں نے یہ تعبیر بتائی کہ جناب آپ ایسی کتابیں لکھیں گے کہ بھائی جس میں صحیح حدیثیں موجود ہو اور جتنی بھی من گڑت روایتیں ہیں اس سے صاف ہو۔ تو پھر اس نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے امام بخاری کے جو صحیح بخاری ہے اس کی حدیث کا جو ہے نا کتاب لکھنا شروع کیا، اور اس مقام پہ امام بخاری جو ہے نا یہ بخاری شریف لکھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب اور ممبر کے درمیان جو جنت کا ٹکڑا ہے اس ٹکڑے میں بیٹھ کے اور چراغ نہ ہونے کی وجہ سے رات کو چاندنی کی روشنی میں، چاند کی روشنی میں ایک ایک حدیث کے لیے غسل کرنا اور پھر 2 رکعت نفل پڑھنا، پھر اس کے بعد ایک حدیث لکھنا۔ اسی طریقے سے انہوں نے 12,000 حدیث صحیح بخاری میں ترتیب کر دیا۔
پھر اس کے بعد جو ہے نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنا فقیہ کہ انہوں نے بصرے کا جو ہے نا وہ سفر کیا، پھر بغداد کا سفر کیا، اور علماء نے اس کا ٹیسٹ لیا۔ جب بغداد چلے گئے تو بغداد والوں نے 10 بندے جو ہے نا انہوں نے ایک بندے نے 10 حدیث سے بیان کی، اور ایک ہر حدیث کا سمجھی انہوں نے متن جو ہے نا اور سند جو ہے نا رد بدل کر دے امتحان لینے کے لیے۔ تو امام بخاری نے 10 کے 10 بندوں سے یعنی 100 حدیثیں سن لے۔ امام بخاری نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ سمجھ گئے کہ اس کو کچھ آتی ہی نہیں، تو پھر اس نے ایک بندے کو بلایا اور اس کو صحیح حدیث سنائی کہ بھئی یہ حدیث اس طرح نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ نشاپور چلے گئے۔ نشاپور جب چلے گئے تو نشاپور میں لاکھوں لوگوں نے اس کا استقبال کیا۔ تو پھر نشاپور کا ایک عالم تھا، ایک بندہ تھا جس کا نام ذیلی تھا، اس کی عزت میں کمی آ گئی، تو انہوں نے لوگوں کو اکسایا امام بخاری کے خلاف کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو، قرآن کو مخلوق جو ہے نا مخلوق کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام نہیں، یعنی ایک قسم الزام لگایا۔ پھر وہاں پہ امام بخاری سے بہت لوگ متنفر ہو گئے۔ جب متنفر ہو گئے تو امام بخاری کو کسی نے کہا کہ بھائی یہ اس بندے نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی، ذہلی نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے یہ جواب دیا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، میرا اللہ تعالیٰ وارث ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بخارا چلے گئے، اور بخارا کا جو حاکم ہے نا وہ خالد احمد، اس نے کہا کہ بھائی آپ آ جاؤ اور ہمارے بچوں کو درس کے علاوہ ہمارے بچوں کو ہمارے گھر میں جو ہے نا حدیث پڑھایا کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ 90,000 طالب علموں کو حدیث سنایا کرتے تھے۔ اس نے فرمایا کہ جناب میں نہیں آ سکتا، علم کسی کے گھر میں نہیں جاتا، علم کے لیے گھر سے نکلنا پڑے گا۔ تو پھر انہوں نے اس الزام میں امام بخاری کو بخارا سے نکال دیا۔ جب نکال دیا تو یہ خرتنگ سمرقند کا ایک علاقہ ہے، وہاں چلے گئے اور وہ رو رہے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تیرا کل زمین، کھلی زمین میرے اوپر تنگ ہو گئی، یا اللہ تعالیٰ مجھے بلا دے اپنے پاس۔ اس کے علاوہ اس کی وہ بہت سخی تھا، تقریباً 500 درہم اس کا آمدن ماہانہ۔ اس نے کبھی کنجوسی نہیں کی اور کبھی مصرف بھی نہیں کیا۔ 40 سال تک اس نے کبھی روغن والی روٹی نہیں کھائی، ایسی زندگی گزاری۔ ایک بندے نے درخواست کی کہ بھائی میرے اوپر 700 روپے قرضہ ہے، تو امام بخاری نے منشی کو بتایا کہ اس کو 7,000 روپے دے دے، تو اس نے 7,000 جو ہے نا لکھ دیا۔ تو جب وہ چلا گیا تو منشی نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کے اوپر کتنا قرض؟ بولا میرے اوپر 700 روپے ہے۔ تو اس نے بولا کہ بھائی یہ تو 7,000 لکھ دے، شاید ایک صفر جو ہے نا یہ اضافہ لکھا گیا ہوا۔ تو پھر اس نے امام بخاری سے پوچھا کہ جناب اس کے اوپر 700 روپے قرضہ ہے، آپ نے اس کا 700 قرضہ اتارنا ہے تو آپ نے 7,000 لکھا ہے۔ تو امام بخاری نے فرمایا کہ جناب اس کو 14,000 دے دے، لیکن بتانا نہیں۔ اس نے 14,000 دے دے، پھر وہ واپس میں ہے کہ جناب میں نے تو 14,000 دے دے، لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا؟ امام بخاری نے فرمایا کہ یہ میرے نبی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ کسی کو اچانک خوشخبری سنا دے تو قیامت والے دن اللہ کریم اس کو اچانک خوشخبری سنائے گا۔ اس کے اوپر 700 روپے ہے تو میں نے 7,000 دینا تھا، پھر بعد میں اس کو 7,000 کا پتہ چل گیا تو میں نے 14,000 کر دیا کہ اس کو پتہ نہ چلے۔ اتنی سخاوت کے باوجود یہ وہ خرتنگ میں چلے گئے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئی۔ 256 ہجری میں وفات پا گئے عشاء کی نماز کے بعد، اور اس کے بعد کافی عرصے تک جو کچا مٹی تھی اس کے قبر کی، وہ مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ اور بہت سارے ایک عالم لکھتے ہیں سمرقند کا کہ میں نے امام بخاری سے ملنے کے لیے جانا چاہا، میں گھر سے نکلا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ امام بخاری جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ پھر بعد میں نے معلومات حاصل کی تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ مختصر معلومات ہیں، جس کی کتاب قرآن کے بعد دوسری نمبر پہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔